معزز اسپیکر صاحب، قانون ساز اسمبلی آزاد جموں اور کشمیر، صدر محترم آزاد جموں و کشمیر، وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، پارلیمنٹری لیڈران جنہوں نے خطاب فرمایا، معزز اراکین اسمبلی قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی حکومت اور عوام مقبوضہ جموں و کشمیر کے مجبور و مظلوم عوام کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اور اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس بات کو یاد دلایا کہ کب سے یہ شروع ہوا تھا اور کتنے غموں کے ساتھ ہر سال ہم اس بات کو مناتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مسلسل قربانیاں اس سلسلے میں دے بھی رہے ہیں۔ یہ 29 سال سے ہر سال ہم اس کو کشمیر کے 1947 سے آج تک ہندوستان کے غاصبانہ اور جابرانہ قبضے میں ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک لمبی تاریخ ہے جس کے اندر برطانوی سامراج سے پہلے بھی ڈوگرا حکومت اور جس انداز سے کشمیر کو بیچا گیا، تو یہ ایک لمبی کہانی ہے مسلسل۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے آباء و اجداد اس جد و جہد کے اندر شامل تھے، اور 13 افراد تو آپ نے یاد دلایا کہ اس اسمبلی میں موجود ہے جن کے والدین یا جن کے دادا اس تحریک کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے تو سردار ابراہیم صاحب نے 24 اکتوبر 1947 کو جو قرارداد پیش کی، سلسلہ اس وقت ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کا وہاں سے بھی شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہوا اس میں مجھے شرف ملاقات حاصل تھا سردار عبدالقیوم صاحب سے۔ جب وہ کراچی تشریف لاتے تھے تو میری کافی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہی ہیں۔ جو جد و جہد آپ نے کی اور جس سلسلے میں آپ نے یہاں گفتگو رکھی اور بڑی اہمیت رکھتا ہے، کچھ چیزوں کا میں یہاں ذکر کروں گا اور کچھ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے بھی یہ بات بڑی عزیز ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر پاکستان کی سیاستدانوں نے مسلسل ایک یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، اور کبھی کبھی اگر کوئی غلط فہمی نکلتی ہے تو وہ دنیا کے پلیٹ فارم پر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ کوشش میری ذمہ داری بھی ہے اور مجھے کرنا بھی چاہیے کہ اس کے اندر اپنے خیالات کے اعتبار سے اور اپنی جستجو کے اعتبار سے اور اپنے ویژن کے اعتبار سے اور پلان کے اعتبار سے اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے ایک یکجہتی کی کیفیت ہو، جس کے اندر ہم ریاست یہ جو اللیگلی آکیوپائڈ جموں اور کشمیر ہے اس کی آزادی کی ہم جد و جہد کو کسی تکمیل تک پہنچائیں۔ میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میری گفتگو ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کے کئی ایک آڈینسز ہیں، کیونکہ میں ریاست کی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں۔ ایک آڈینس آپ لوگ ہیں سب سے پہلے جن کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا آڈینس، اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغام دور دور تک جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری کے ساتھ جو باتیں یہاں کی جائیں گی وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان اور لوگ اس سے امیدیں باندھتے ہیں اور اس سے اپنی منزلیں تلاش کرتے ہیں، اور ہم کو وہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دوسرا آڈینس وہ ہے۔ تیسرا آڈینس ہمارا وہ آپ کا بڑا مضبوط ڈائسپورا ہے، جو دنیا کے اندر ہر شہر کے اندر ہر موقع پر پوری کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا اٹینشن جو ہے وہ کشمیر سے ہٹے نہیں۔ چوتھا آڈینس ہمارا ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے مسلمان بھی ہیں، کیونکہ ہندوستان جس طرف جا رہا ہے وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ صرف آکیوپائڈ ریاست جموں و کشمیر کی بات میں نہیں کر رہا، اس نے مسلمانان ہندوستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان اپنی تباہی کے بٹن دبا رہا ہے۔ خوشونت سنگھ نے
2004 کے اندر ایک کتاب لکھی دی اینڈ آف انڈیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کہ تباہ کرے، ہندوستان خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈال رہا ہے اور ڈال چکا ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہوگا، پاکستان بہت کچھ سیکھا ہے پاکستان نے پچھلے 30-40 سال میں، اور جن گڑھوں سے ہم نکل کر اور سیکھ کر اور دہشت گردی کا مقابلہ کر کر ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، ہندوستان اور بھارت انہی گڑھوں کے اندر اپنے آپ کو ڈبو رہا ہے۔ تو وہ ایک آڈینس وہ ہے، اور اس پانچواں آڈینس ہمارا اور آپ کی گفتگو کا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، مسلمان امہ خاص طور پر، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ کشمیر کے معاملے کے اندر اگر یہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں نہ ہوتی، اور جس طرح سے آپ کے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے بھائیوں نے جس طرح سے جہاد شروع کیا تھا، اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو چند دنوں کے اندر آپ لوگ کشمیر کو آزاد کرا چکے ہوتے، یہ میرا پورا یقین ہے۔ تو نہرو صاحب بھاگ کر گئے سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سیز فائر چاہتے ہیں۔ سیز فائر ہمارے حق میں نہیں تھا، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی اقوام متحدہ جو ہے اس کو بنے ہوئے چند سال ہوئے تھے، بڑی امیدیں تھیں، کشمیری عوام کو بھی امیدیں ہوں گی، پاکستان کے لوگوں کو بھی امیدیں تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی امیدیں تھیں کہ یہاں پر انصاف ہو جائے گا۔ تو دو اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ پہلا یہی کہ جس طرح سے ہندوستان کو پارٹیشن کیا جانا تھا، اس کے جو اصول تھے کہ اکثریتی ریاستیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی، کم سے کم جغرافیکلی کنٹیجوس جو ہوں گی وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی، اور اس سے برعکس دوسری طرف۔ تو یہ اس کی جو سازش ہوئی وہ راتوں رات ڈوگرا پتہ نہیں کیا بھی اس نے دستخط یا نہیں کیا، راتوں رات ایک ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی گئی جو بالکل جھوٹی تھی، جو اصولوں کے خلاف تھی، اور اس حوالے سے آپ نے اپنی جد و جہد کا دوبارہ افتتاح کیا۔ ڈوگرا راج کے خلاف بھی آپ کی جد و جہد چلتی رہی، برٹش سامراج کے خلاف بھی چلتی رہی، وہ تو سارے مسلمانوں کی اور پورے ہندوستان کی بھی چلی، اور پھر تیسرا سٹیج آپ کا آیا کہ جب آپ نے بھارت کے خلاف ایک جہاد کی کیفیت اختیار کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کام، اور آپ نے جہاں اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ریڈ کلف ایوارڈ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تھا، اس کا ذکر کچھ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جسٹس منیر نے ایک کتاب لکھی فرام جناح ٹو ضیاء، اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ باؤنڈری کمیشن کے ممبران تھے، اس میں شاید سر ظفر اللہ صاحب خان بھی تھے، اور 2-3 افراد مجھے نام یاد نہیں، وہ قائد اعظم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے یہ گرداسپور کو ہندوستان کی طرف دے رہا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ وی ول فائٹ دیٹ لیٹر آن، بٹ آئی وانٹ پاکستان ایٹ ایوری کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ اگر ابھی پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی تو پاکستان بھی سارا کا سارا کنفیوژن کا شکار میں بن جائے گا۔ تو یہ وعدہ قائد اعظم کا اور اس کے بعد ساری حکومتوں کا بلا تفریق، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن اور حکومت جس کی بھی ہو تو کبھی کبھی اس بات کی طرف اعتراض ہوگا کہ یہ کر دیا یا یہ نہیں کیا۔ میں جب تک نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا تو میں یہ سمجھتا تھا، میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں حکومت کو اتنا کہوں کہ بھئی اس چیز میں تم اضافہ اور بہتری لا سکتے ہو۔ تو اس کے اندر پاکستان کا الٹیمیٹ ڈائریکشن آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا الٹیمیٹ ڈائریکشن ایک یونٹی ہے کشمیر کے معاملے میں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ صرف یہ ہوگا کہ کچھ لیڈران اس بات کو کہیں گے کہ اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے تھا، کچھ لیڈران کہیں گے کہ سپیڈ بڑھاؤ، کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے جو تجاویز آج پارلیمنٹ کے اندر اپنے دی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دل کے ساتھ لگا کر لے جاؤں گا۔ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ مشاورت کی کیفیت جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ایک یونٹی آف پرپس کے ساتھ ہم آگے جا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا سٹرگل آپ کا مسلسل جاری ہے اور جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، آج ہم ان لوگوں کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم بات کر رہے ہوں یہاں تو ہمارا پیغام
ہندوستان کے ساتھ سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہندوستان نے جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو اقدامات شروع کیے ہیں وہ نہایت پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنی مشیت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہندوستان جن راستوں پر نکلا ہے اس نے اپنی مائنورٹیز کو، خاص بالخصوص مسلمانوں کو جس طرح سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا ہے، اس کے اندر ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بھارت جس انداز سے کہتا ہے، کبھی اس طرح سے بھارت دنیا کی تاریخ میں ایگزسٹ نہیں کیا. یہ انگریزوں نے اس کو انڈیا نام دیا اور کیونکہ اس کو انہوں نے رول کرنا تھا، ورنہ یہ بہت ساری اکائیوں کے اندر تھا. اور جب 500 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں اسی ہندوستان کے اندر، تو یہ ایک آرٹیفیشل ایک یونٹی کی کیفیت ہے جس کا کوئی مقصد. پاکستان کا قیام کے اندر تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا وہ ڈائریکشن جو ریاست مدینہ کی طرف یا ان پرنسپلز کی طرف جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کرتے ہیں، اور جس بنیاد پر ہمیں ہر مسلم، یہ ایک بدن کے اعتبار سے جہاں کہیں زخم لگتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو پاکستان کے مقاصد اور فاؤنڈیشن کے اندر تو وہ بڑے بڑے اصول بھی موجود ہیں. ہندوستان ایک جیوگرافیکل اینٹیٹی کے اعتبار سے جو چل رہا ہے، اس کو وہ رسک نہیں لینے چاہیے جو وہ لے رہا ہے آج. کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب امن خراب ہوا تو پاکستان سفر تھا. سب سے زیادہ میرے افغانی بھائی پریشان ہوئے، دوسرے نمبر پر پاکستان کی پریشانی بڑھ گئی، پاکستان کو بہت قیمت ادا کرنی پڑی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو اس راستے سے ہٹنا چاہیے، اور کمیٹی آف نیشنز کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر یہ بات کرتے ہیں. اور کیا کیا چیزیں ہم یاد دلاتے ہیں؟ ہم اصول یاد دلاتے ہیں، ہم قوانین یاد دلاتے ہیں، ہم ان وعدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس بنیاد کے طور پر دنیا کے اندر اقوام متحدہ کا قیام ہوا. ہم ان وعدوں کا، ان ریزولوشنز کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے 38 یو این ریزولوشن 38 39 47 جس میں پلیبیسائٹ کا ذکر ہوا اور ہندوستان نے اس کو قبول کیا. پھر 51 جس کے اندر ری افرم کیا گیا کہ پلیبیسائٹ جو ہے وہ حق خود ارادیت کو دنیا نے تسلیم کیا اور ہندوستان نے تسلیم کیا. یو این 80 ریزولوشن نمبر 80 اور 91 جس کے اندر پچھلے سارے ریزولوشنز کے ساتھ پھر اس کو ری افرم کیا سارے ریزولوشنز کو کہ جی یہ ریزولوشنز ہمیں منظور ہیں. سیکیورٹی کونسل نے ری افرم کیا، یونائٹڈ نیشنز نے ری افرم کیا. تو یہ ایک تو لمبی کہانی ہے جس کے اندر آہستہ 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 ہندوستان ان سے پیچھے ہٹتا رہا، اور ان اصولوں کا پھر 122 123 126 اتنے سارے ریزولوشنز ہیں جس کی ہندوستان مخالفت کرتا ہے. تو ہم قانونی لیول پر، ڈپلومیٹک لیول پر، یہ ہماری مشین کی رفتار، آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس مشین کی رفتار کو ہم کو تیز کرنا چاہیے. مگر سب سے بڑی چیز دنیا پر اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اور شاید جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کوئی 2 سال پہلے اسی فورم کے اندر، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا کو تکلیف پہنچتی ہے امیجری دیکھ کر، انسان کو انسان سے تکلیف پہنچتی ہے. مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میں بھی ڈیوائیڈڈ فیملی کا ہوں، میرے رشتہ دار ہندوستان میں موجود ہیں، مجھے ان کے حالات کے اعتبار سے تکلیف پہنچے گی. آپ کو تو ڈائریکٹ تعلق روزانہ کا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے جو کچھ وہاں سری نگر میں ہوتا ہے، جو کچھ دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، یہ تکلیف آپ کی ڈائریکٹ ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہمارا ایک کام ہے کہ دنیا کو بتائیں. آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہی سب سے پہلے اور سب سے جلدی اس بات کو دور دور تک پہنچاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیرین ایک بچے کی تصویر میڈیٹرینین میں ڈوب گیا، چھوٹا سا بچہ، اس کی تصویر نے دنیا میں تہلکہ مچایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ مکاری کی ہے، یہ چالاکی کی ہے کہ اس کے بہیمانہ مظالم جو ہے وہ چھپانے کے لیے اس نے وہاں پر وائی فائی کو، براڈ بینڈ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے تصویریں باہر نکلیں. پاکستان میں آپ لوگوں نے، آپ کا جو آزاد ریاست کشمیر کی ہے، آپ نے یہاں پر سب کو ویلکم کیا، انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو ویلکم کیا، دکھایا ان کو کہ یہاں امن ہے اور ہندوستان LOC کے خلاف کتنی وائلیشنز کرتا ہے. آپ نے دکھایا. ہندوستان اپنے ہاں اجازت نہیں دیتا دنیا کے ڈیلیگیشنز کو جانے کے لیے، کچھ چھپانا ہوگا نا، اسی لیے اجازت نہیں دیتا. تو ہمارا پاکستان کا مطالبہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ کھولو تو صحیح، دنیا کو نظر تو آئے کہ تم کر کیا رہے ہو.
تم چھپا چھپا کر جیسے مختلف ممالک نے جہاں مظالم دوسری قوموں پر کیے ہیں، فلسطین بشمول، چھپا کر دنیا کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو مظالم کشمیر میں ہوئے ہیں تو دنیا کا ضمیر جاگے گا، مسلم امہ کا ضمیر جاگے گا۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ اس ضمیر کو جگانے کے اعتبار سے وہ ویژول ایویڈنس جو ہے اس کا بھی پرچار کریں۔ لہٰذا ہندوستان کو بیک فٹ پر پہلا قدم یہ کہ تم اپنی وادی کو، آکیوپائڈ لینڈز کو کھولو، میڈیا جائے، ڈیلیگیشن جائیں، آپ لوگ جا سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مظالم کی کیفیت ہے وہ تو بڑی انوکھی آپ نے برداشت کی۔ جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوا، اور جب میں یہ 2010 سے شروع ہوا اور جب میں 2013 سے 18 تک قومی اسمبلی کا ممبر تھا تو میں اس وقت یہ چیلنج کرتا تھا کہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اس کو ریزسٹنسز ہوں گی، میزورام علاقے میں، آسام میں، ہر جگہ پر، مگر وہ پیلٹ گنز استعمال نہیں کرے گا۔ پیلٹ گنز اس نے صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کی اور کشمیر کے اندر کی، اور بڑی گھناؤنی کیفیت ہے۔ بچے جس انداز سے زخمی ہوئے، نابینا ہوئے، مر گئے، شہید ہو گئے، جس طرح سے عورتیں شہید ہوئیں اس سے اور نابینا ہوئیں، تو بڑا گھناؤنا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا گیا۔ اس کی مذمت ہم کرتے بھی ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں مسلسل کہ ہوا کیا۔ جس طرح سے جھوٹے انکاؤنٹرز ہوئے، جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا، جس طرح سے قبروں کا پتہ چلا کہ جہاں تدفین کی گئی، جس طرح سے ظلم کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور ہندوستان پوری سازشوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کے خلاف اس نے جو دہشت گردی کے تقریباً 22 ارب روپے خرچ کیے ہیں، تو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کرنے میں۔ ڈس انفو لیب دیکھی آپ نے، ڈس انفو لیب کے اعتبار سے دنیا کو جھوٹ کا پرچار کیا گیا، تو لہٰذا میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ میں سچ کا پرچار کروں، اور سچ کا پرچار کروں ویژول ایویڈنسز کے ساتھ کہ جو وہاں پر ہوا۔ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، دکھائیں، بتائیں، بار بار جگائیں، اس کو دبنے نہ دیں۔ میں نے کل ایک فرینچ رائٹر کی ایک کتاب لکھی کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کسی قوم کو جینوسائیڈ کی طرف لے جانے کے لیے، لیکویڈیٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو یاد ہے اس کو مسخ کیا جائے، اس کی کتابوں کو ختم کیا جائے، اس کے کلچر کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اس کی تاریخ جو ہے اس کو بھی مسخ کیا جائے، اور پھر کسی کو کہا جائے کہ نئی کتابیں لکھو، نئی تاریخ مسخ کرو، نیا کلچر بناؤ۔ یہ ہندوستان اپنے ماضی کے اعتبار سے کر بھی رہا ہے، آج اپنے ملک کے اندر کر رہا ہے، جب وہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، مٹا رہا ہے، وہی کشمیر میں کوشش کر رہا ہے۔ پھر نئی تاریخیں لکھی جائیں، نئی کتابیں لکھی جائیں، مگر تاکہ قوم اس بات کو بھول جائے۔ تو کل میں نے کہا تھا، میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس بات کو، کہ نہ کشمیری اس بات کو بھول سکتے ہیں، ایک بھی کشمیری زندہ ہوگا بھول نہیں سکتے جو ان کے ساتھ گزری ہے۔ جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے ہر قیمت پر، کوئی ان کی تاریخ کو مس نہیں کر سکتا، یادداشت موجود ہے، اور آج کل کی دنیا کے اندر کتابوں کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے، پاور کے خلاف، طاقت کے خلاف، ظالم کے خلاف، یہ ہے کہ اپنی یادداشت کو بھولنے مت دو اور دنیا کو بتاتے چلے جاؤ۔ ماضی کبھی مردہ نہیں ہوتا، دنیا کو بتاتے چلے جاؤ کہ کیا ہوا، کیا مظالم ہے، کیا کس انداز سے عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور کس انداز سے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کس انداز سے کتنے واقعات موجود ہیں جو میں یہاں جس کا ذکر کروں تو آپ سب کی اور میری آنکھوں میں آنسو ہو جائیں۔ کس طرح سے مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور جس طرح سے گینگ ریپ کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے موجود ہیں، اور بھارتی فوجیوں نے اس بات کی حرکت کی۔ کیسے، کتنا بڑا ظلم ہے انڈین ایلیگلی آکیوپائڈ کشمیر کے اندر، کہ اگر ہماری پاپولیشن 80 لاکھ ہے تو وہاں پر 10 لاکھ افواج موجود ہیں یا 9 لاکھ افواج موجود ہیں۔ کیا ظلم ہے کہ وہاں کی ڈیموکریسی کے اعتبار سے بدلنے کے لیے نئے قانون دریافت ہوئے ہیں اور نئے قانون لگائے جا رہے ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہے۔ مگر میرے بھائیوں، کشمیر کے وہ لوگوں جہاں تک ہماری بات جائے گی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں
کوئی نسلوں کو ختم نہیں ہونے دیا. اور یورپ تو جانتا ہے کہ یہودیوں کو جتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے تو ہمیشہ ایک اچھا رویہ اختیار کیا, کوئی ختم نہیں ہوا. جو برلن کے اندر جو گھیٹوز بنائے گئے تھے, آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے, اور وہ چوڑا 16 فٹ چوڑا پتلی سی گلی, 16 فٹ چوڑی پتلی گلی تھی. ختم ہوئے کیا؟ نہیں ختم ہوئے, ختم نہیں ہو سکتے. یہ اپنے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے کہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آئے, مگر یہ کہ ہمارے لیے خطرہ ضرور ہے, اس کا مقابلہ ضرور کرنا ہے. اور جو فگرز آپ نے بتائے بڑے الارمنگ ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 15 لاکھ یا 18 لاکھ کے قریب یہ نئے ڈومیسائل ایشو ہیں. آپ نے آج ایک فگر دیا ہے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ 33 لاکھ تک بات پہنچ گئی ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے. دنیا کو ہم نے ابھی جگانا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے کہ یہ ونڈو آف اپارچونٹی چھوٹی ہے, مگر ہندوستان نے جو حرکتیں کی ہیں اپنے فارمرز کے ساتھ, جو کیا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ دنیا کا اٹینشن خود انوائٹ کر رہا ہے. وہ اس بات پر اب یونائٹڈ نیشن سے امریکی صدر ہو یا یورپین یونین ہو, اور یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن نے جو 2018 کی اپنی رپورٹ دی ہے, اس سے بالکل آیا یہ بات ہے کہ مظالم کی کیفیت ہندوستان میں کیا ہے. اچھا, ایک تو آپ نے بھی یہاں ذکر کیا, ایک تو ہیومن رائٹس ایشو ہے, اس کو اجاگر ہم کرتے ہیں, مگر آپ کا جو الحاق کا اور آزادی کی خواہش ہے, اس کا ہیومن رائٹس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ایک الگ آپ کے دلوں کے جذبات ہیں, آپ کی نسلوں کے جذبات ہیں, آپ کے ماں باپ کے جذبات ہیں, ان کشمیریوں کے جذبات ہیں جن کو آپ کو اندازہ نہیں. آپ اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ آزاد مملکت میں رہتے ہیں. ان بیچاروں کو دیکھیے جو خواب یہی دیکھتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو جائیں, ان کو دیکھیے کہ کتنے مظالم سے گزرتے ہیں. ان نوجوانوں کے اعتبار سے ایک لمبی فہرست ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر لاکھوں نوجوان شہید ہوئے. لہذا پوری نسل, پوری روزگار کے اعتبار سے, پوری معیشت کے اعتبار سے وہاں کیا حال ہوگا. مودی صاحب نے جو ہندوتوا کے اعتبار سے کہا تھا, انہوں نے جب 370 کو, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 370 ہمارا ایشو نہیں ہے, ہم تو 370 کے بھی خلاف تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے وعدوں کے اعتبار سے, ہندوستان کے وعدوں کے اعتبار سے اس کا خود ارادیت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہم 370 پاکستان نے کبھی اون نہیں کیا, مگر وہ بھی وڈرا کر لیا گیا. اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ کچھ لوگوں کو کشمیر کے مسلمان قیادت کو ہندوستان نے بڑا عرصہ بیوقوف بنایا, غلط راستے پہ لگایا, اور ہندوستان کی قیادت جو ان کے وارثین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوئے, ہم غلط راستے پہ لے جائے گئے, اور ہم سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تعلیم کے اعتبار سے سٹینڈ سٹل ہو, جہاں لاک ڈاؤن پورا کیا گیا ہو, جہاں آزادی کی کیفیت کوئی نہیں, جہاں اگر آپ ویڈیو کھینچ لیں یا سوشل میڈیا میں کہیں میسج بھیج دیں تو آپ کے خلاف FIR ہوتا ہے, جہاں لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور پھر پتہ نہ چلے, اور بڑے پیمانے پر, اکا دکا نہیں, بہت بڑے پیمانے پر میرے کشمیری بھائی اس بات کی قربانی دیتے ہیں. تو لہٰذا اس معاشرے کی غم کو, صحیح بات آپ نے کہی کہ جتنا ذکر ہوگا تو آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں. مگر پاکستان کھڑا ہے, کھڑا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ معاملہ بس چلاتے رہیں, اس کا پروپیگنڈا کرتے رہیں. ہمارا خیال یہ ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آزادی کی طرف جانا چاہیے. دنیا آنکھیں نہیں مل سکتی اس کی طرف سے. تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب نے جو باتیں پچھلے چند روز میں بھی کی ہیں, اور جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے انہوں نے برملا اس بات کی تھی اور عکاسی کی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کشمیر کا سلوشن, اس کا ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش اپنی مسلم امہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو اس بات کا مسلسل اعادہ کیا جائے ان کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے. ہندوستان ایک غیر ذمہ دار طاقت ہے, اور غیر ذمہ دار طاقت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات کہ نیوکلیئر ریاست کے اندر ارریسپانسبل طاقت ہے. 1974 میں اس نے اپنا بم ایکسپلوڈ کیا اور دنیا کو کہتے رہے کہ پیسفل ڈیوائس ہے, اور دنیا کو بیوقوف بنا دیا, اور دنیا بیوقوف بن بھی گئی کہ جی پیسفل ڈیوائس تھا. ہو نہیں سکتا نا, کوئی نیوکلیئر ڈیوائس پیسفل ہو ہی نہیں سکتا. ہندوستان نے ایک نئی اصطلاح ڈالی کہ پیسفل ڈیوائس ہے. پھر 1999 میں پہلے اس نے اپنے ایٹامک بم بلاسٹ کیے.
پھر پاکستان نے اپنا ہاتھ کارڈز کھولے، اس لیے کھولے کہ غلط فہمی میں کوئی نہیں رہے دنیا میں کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے۔ اس کے بعد اس نے 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اکراس پاکستان پلوامہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیک انکاؤنٹر تھا، پلوامہ کا بہانہ لے کر، اور آج ای یو ڈس انفو لیب پر میں اور بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ای یو ڈس انفو لیب کے اعتبار سے اور مختلف اور وضاحتوں کے اعتبار سے یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو پاکستان پر حملہ کیا، جس کا ہماری افواج پر کو خراج تحسین ہے کہ منہ توڑ جواب دیا، جہاز بھی گرایا، پائلٹ بھی ہاتھ میں آیا، تو وہ صرف اپنے الیکشن کے لیے کیا اس نے۔ یعنی اتنا بڑا رسک کہ جنگ اس نے مول لی۔ یہ تو پاکستان کی دنیا کے سامنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ریزولوشن تو ہو نا، تو آپ کو یاد ہے کہ جتنی تحریکیں دنیا کے اندر تھیں، وہ 9/11 کے بعد ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں کی تحریکوں پر لگایا گیا۔ ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھایا اس بات کا، تو لہٰذا پاکستان اس کو کم سے کم منطقی انجام تک لے جانا چاہتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، امن کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہے، مگر میرے بھائیوں کا صبر پامال ہو چکا ہے۔ پاکستان چاہتا، تو لہٰذا پاکستان نے وہ پائلٹ بھی واپس کیا۔ تو پاکستان کی کوشش امن کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندوستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا، پاکستان کی ساری حکومتیں امن کی خواہاں رہی ہیں۔ پاکستان نے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ تم ایک قدم اٹھاؤ گے امن کی طرف تو ہم 2 اٹھائیں گے، مگر بات تو کرو۔ یہ تھوڑی کہ شملہ معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آپس کے اندر ڈسکس کریں گے، ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر بہانے سے بات کو ٹال جاتے ہیں۔ کبھی اس شملہ معاہدے کے بعد سے آج تک کبھی ڈسکشن نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کشمیر is a matter between India and Pakistan with clarity. It's a matter of the Kashmiri people. ان کے حق خود ان کی خواہشات، یہ ٹیریٹری کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ پانی کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، یہ ان غریبوں کی بات ہے، یہ ان جن کو غریب کر دیا ان کی بات ہے، جو مالا مال تھے ان کو غریب کر دیا، یہ ان کی بات ہے، یہ ان بچوں کی بات ہے جن کے خواب ہیں، ان ماؤں کی بات ہے جو پسے ہوئے ہیں، یہ ان شہیدوں کی بات ہے، ان کے لواحقین کی بات ہے جو پسے ہوئے۔ تو اٹس ناٹ اے میٹر آف ٹیریٹری، اٹس اے میٹر آف پرنسپل کہ آزادی چاہتے ہیں غاصبانہ انداز۔ اگر ہندوستان کے کرتوت اچھے ہوتے تو میں اور آپ صرف تقریریں ہی کر رہے ہوتے، وہاں پر لوگ خود ہی کہتے کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے یا ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں۔ وہاں تو انہوں نے دیکھ لیا، جو قوم، جو حکومت 73 سال میں غاصبانہ اپنے کرتوت کو روک نہیں سکی ہے، وہ آگے کا کیا وعدہ کرے گی؟ تو اس نے ایک ہی بات سوچی، اس نے کہا جی لوگوں ہی کو بدل دو۔ اور اب جس انداز سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تو کل کو وہ الیکشنز کرا کر دکھائیں گے یہی بات جو آپ نے جن خطرات کا اظہار کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو اپنے یہ جو ڈیموگرافک چینجز جو اس نے دوسری جگہوں سے سیکھی ہے، ان ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ان کو بدلنا بے انتہا ضروری ہے۔ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہوتا ہے۔ وہاں کے سارے افسران کو تبدیل کیا گیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، سارے افسران کو باہر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سول سروس کو اپنی انڈین سول سروس سے ملا کر اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ کشمیری افسران کو باہر پوسٹ کر دیں اور وہاں سے جو ہندوتوا والے، RSS والے، BJP کے کٹر افسران کو کشمیر بھیجا جائے۔ نہیں ہوگا پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات جو باہر میں اپنے آکیوپائڈ ٹیریٹری میں، انلیگلی آکیوپائڈ ٹیریٹری میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان اس بات کو کچھ نہیں کر سکتا۔ کوششیں ہندوستان کی ظلم اور غارت گری کے اعتبار سے رہیں گی، منہ بند کرنے کے حوالے سے رہیں گی، مگر اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 اکائیوں کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر ہندوستان کی پاپولیشن بھی ہے۔ میں ان کو بھی آواز دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایسا آگ کے ساتھ نہیں کھیلے۔ یہ ان کو خیال ہے کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا اور اس سلسلے میں کشمیر بھی کمزوری کی طرف جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھ لیا انہوں نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، ان کی ناک رگڑی گئی پچھلے دنوں جو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ پاکستان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا
اللہ جس کا وعدہ کرتا ہے یہ جذبہ کسی اور قوم کے اندر ہے ہی نہیں، تو لہٰذا کوئی بھی مقابلہ ہو جس کے اندر اکثریت بھی ہو، ویپنز کی اکثریت، ویپنز بھاری بھی ہوں، اس کے باوجود ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، ایک کلیئر پاتھ ہے آگے کا، جو آپ نے بات کی کہ جی کلیئر راستہ ہونی چاہیے آگے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ کلیئر راستہ، دیکھیے یہ جد و جہد اس بات کی کہ ہندوستان کشمیر کو، آکیوپائڈ کشمیر کو کھولے میڈیا کے لیے، یہ پہلا قدم ہے، ضروری ہے، چھپایا نہیں جا سکتا، مگر جس میں جتنی آواز ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ دوسرا قدم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 370 اور 35A ہے اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے تھے، مگر ڈیموگرافک چینجز کو ہم اقوام متحدہ کے اصولوں کے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے کہ ڈیموگرافک چینجز کی جائیں کہیں بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، ناٹ لمیٹڈ ٹو کشمیر۔ یہ اصول اقوام متحدہ کے چارٹر میں آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے ہر طرف سے ہے، یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے ہر طرف سے ہے کہ تم ڈیموگرافک چینجز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کے حوالے سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ UN موجب ہے، اس کو ہندوستان اجازت دے، پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ اپنے یہاں گھسنے نہیں دیتے، ہندوستان اجازت دے، اور ہندوستان تک گھناؤنے حرکات کو ہم انٹرنیشنل فورمز میں اس کو اجاگر کرتے رہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ایک بڑا فورم ہے، یونائٹڈ نیشنز ایک دوسرا بڑا فورم ہے جس کے اندر ہم یہ بات کریں۔ مگر آخری بات اور آخری پیغام اور بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اخلاقی، ڈپلومیٹک، مورل گراؤنڈز پر ہم جد و جہد کرتے رہیں گے۔ امن کو چانس پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے، امن کی پرائرٹی ہے، ہم دیں گے، مگر حالات اتنے خراب نہیں کرو۔ اگر ہندوستان پاکستان پر انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر کر بالا کوٹ پر حملہ کر سکتا ہے تو ہمیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ خود ہی جنگ چاہتا ہے، اور نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان جنگ جو ہے بڑی ارریسپانسبل، انسانیت کے اعتبار سے بہت غیر اخلاقی کیفیت ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے بڑی خطرناک ہے، یہ جینوسائیڈ کا اہتمام کر سکتی ہے۔ اس حکومت نے، عمران خان صاحب نے اس بات کی وضاحت یونائٹڈ نیشنز میں بھی کی کہ جینوسائیڈ کا اہتمام کر سکتی ہے۔ تو پہلے کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، جو ہٹلر کے زمانے کے جرمنی کے اندر انڈیکیٹرز تھے وہ یہی تھے، پہلے نکو کرو، لوگوں کو بدنام کرو، آئسولیٹ کرو، ان کو ایک کیمپس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو، باقاعدہ کیمپس بھی انڈیا میں بنائے گئے ہیں، کیمپس کے اندر داخل کرو، ان کو معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے ان کو تباہ کرو، اس کے بعد کسی بہانے سے ان کو ڈیسیمیٹ کرو۔ تو یہ حالات ہندوستان کے اندر، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جا کس طرف رہا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے یہ کیفیت شروع کر سکتے ہیں، جو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، ڈیموگرافیکلی تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر حرکت اور حملہ کر سکتے ہیں، تو ہر حرکت کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیغام ان کشمیری بھائیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سب، آپ اور ہم سب مل کر، کوئی ہمارے درمیان اس بات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ بھولنے کا تو امکانی نہیں، اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو بار بار دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا مظالم ہیں۔ اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس اعتبار سے ہندوستان خود اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کا ریزولوشن، اور امریکہ کے اندر جو چینج آئی ہے وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی یہ بات چلنی چاہیے کہ اس کا ریزولوشن ایک ہی ہے، according to the principles of the United Nations Charter and the resolutions۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ہندوستان کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں، یہ دعوت ہے کہ حالات بہتر کرنے کے لیے پاکستان نے پوری کوشش کر لی ہے۔ اگر آپ کوئی مثبت قدم کریں گے تو اس طرف حالات جا سکتے ہیں۔ کشمیر کے ریزولوشن کے بغیر ہمارے اور آپ کے تعلقات بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان یہ کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو ہم قیمت بھی نہیں کہتے، کہ جو ہم نے اپنے اصولوں کی خاطر، موریلٹی کی خاطر، اپنے بھائیوں کی خاطر جو ہم نے سٹینڈ پچھلے 73 سال میں لیا ہے، وہ سٹینڈ irrespective of government in پاکستان، وہ سٹینڈ ہمارا جاری رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، ممبر پارلیمان، آپ کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی۔ آپ نے جو باتیں کی ان کو میں نے لکھ بھی لیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی طرف میں پیش رفت کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ جناب علی، السلام علیکم۔